بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تفسیر قرآن کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ اس رب کریم عز و جل نے ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل فرمایا جو قرآن پاک پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو سماعت کرتے ہیں۔ یقیناً یہ ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے۔ آج سورہ جن کی آیت نمبر 16 سے آغاز ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَن لَوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، فرمایا کہ اور اگر یہ راستے پر سیدھے چلتے تو ہم انہیں ضرور کثیر مقدار میں پانی عطا کرتے۔ ناظرین، 7 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، امام قرطبی لکھتے ہیں، اور بارش نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوتی ہے جس پہ بیان کیا جاتا ہے کہ اگر یہ کفار اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہتے، آپ علیہ السلام کو تسلیم کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا آخری پیغمبر، اور آپ پر ایمان لاتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں اس آزمائش میں مبتلا نہیں کرتا، انہیں کثیر مقدار میں جو ہے وہ بارش عطا فرماتا جس سے غلہ اگتا اور انہیں فائدہ ہوتا۔ ناظرین، مفسرین کی ایک بڑی تعداد ہے، اس میں سیدنا سعید بن مسیب ہیں، حضرت قتادہ ہیں، حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور ایک بڑی تعداد ہے جو اس حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ بخدا صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کما حقہ پیروی کی، اور وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا پھر دور آتا ہے، سیدنا فاروق اعظم کا دور آتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں کیسر و کسرا اور نجاشی کے خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام کی سچی پکی غلامی کو اختیار کیا، اور جیسا آپ کی اتباع کا حق تھا انہوں نے اس کو پورا کیا۔ اپنی رضا پر آپ علیہ السلام کی تعلیمات کو فوقیت دیتے، جہاد میں بھرپور وہ حصہ لیا کرتے، عبادات اپنے وقت پر وہ صحیح معنوں میں ادا کیا کرتے، خوف خدا کے تمام تر تقاضوں کو پورا کیا کرتے، وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ انعامات اور اکرامات عطا فرمائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ جب فراوانی ہوتی ہے تو وہ چونکہ ایک نعمت ہے، اور نعمت پر پھر آزمائش بھی ہوتی ہے کہ بندے شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ آیت نمبر 17 میں فرمایا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، تاکہ ہم انہیں اس معاملے میں آزمائیں۔ وَمَنْ يُعْرِضْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کے ذکر سے، اس کی یاد سے منہ پھیرے، تو يَسْلُكُهُ عَذَابًا صَعَدًا، تو وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا۔ ناظرین اکرام، جب بھی کبھی فراوانی ہوتی ہے تو تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنی عبادات کو بڑھا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے اندر مزید چستی دکھائے، اور اسے اپنا کمال نہ سمجھے۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جب ان کے پاس فراوانی ہو جاتی ہے تو پھر وہ ایک فخر و تکبر کی کیفیت میں مبتلا ہو جاتے ہیں، گویا یہ ان کا اپنا کمال تھا، حالانکہ سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی عطا فرمانے والی ذات ہے، وہ جس پر چاہے خصوصی کرم نوازی فرمائے، لیکن یہ کرم نوازی، یہ نعمتوں میں اضافہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آزمائش کے لیے بھی فرماتا ہے، اور بندے کو وہ جانچتا ہے کہ بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ جب فقر و تکبر میں مبتلا ہو جائے تو پھر انجام اچھا نہیں ہوا کرتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے تمہارے فتنوں میں جو خوف ہے، سب سے زیادہ خوف زہرۃ الدنیا کا ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زہرۃ الدنیا کیا ہے؟ فرمایا کہ زمین کی برکت، یعنی جب اللہ تبارک و تعالی زمین کے اندر برکتیں عطا فرماتا ہے تو پھر ایک بہت بڑی آزمائش کا سامنا ہے کہ بندے شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ ہمیں چاہیے کہ جب بھی کبھی انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر نعمتوں کی فراوانی ہو تو یہ ذہن نشین رکھیں کہ یہاں پر ایک امتحان ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کہیں روگردانی تو نہیں کر رہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو اس سے بچانا چاہیے۔